معزز ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو شاید ہی کوئی اور کر سکتا۔ ان کے مطابق فوج میں ہر سال بجٹ کا ایک بڑا حصہ فوجی سامان کی خرید میں لگتا ہے۔ اس کام میں فوج کا بہت سا پیسہ کمیشن کی صورت میں کچھ مخصوص لوگوں کی جیبوں میں پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کے ایک رشتہ دار کو ایک کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر نوکری دی گئی۔ وہ کمپنی فوج کو ہیلی کاپٹر اور دیگر ہتھیار فروخت کرتی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے رشتہ دار نے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہا اور جنرل شاہد عزیز نے کس طرح اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے تو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 267 پر لکھا ہے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کا جو ان دنوں نوکری کے سلسلے میں پریشان رہتے تھے فون تھا۔ کہنے لگے آپ سے بھی تعلق رہے گا۔ میں نے پوچھا کیسا تعلق؟ تو کہا کہ آ کر بتاؤں گا۔ میں ابھی نیا ہی CGS بنا تھا، گھر بھی نہیں ملا تھا، میس میں رہ رہا تھا۔ جب آئے تو کہنے لگے اسلام آباد میں اتا ترک روڈ پر ایک شاندار مکان بھی مل رہا ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ پتہ چلا کہ پاکستان کی ایک اثر و رسوخ رکھنے والی کاروباری شخصیت نے اپنے فوج سے منسلک کاروبار کے دفتر کا سربراہ بنا لیا ہے۔ ان کے دفتر میں چند ریٹائر بریگیڈیئر صاحبان بھی ملازم تھے جو اب ان کے نیچے کام کریں گے۔ یہ کمپنی فوج کو ہیلی کاپٹر اور دیگر بڑے ساز و سامان فراہم کرتی تھی اور ان کا کاروبار کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ میں چونک پڑا۔ یہ مجھ پر ہتھیار فروشوں کا پہلا حملہ تھا۔ میں نے اپنے رشتہ دار سے کہا تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بندوق میں گولی کدھر سے ڈالتے ہیں، اتنا بڑا کاروبار کیسے سنبھالو گے؟ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا آپ کا جہاں جی چاہے نوکری کریں مگر مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ کہنے لگے نہیں، آپ سے کیا توقع رکھنی؟ کیا میں آپ کو جانتا نہیں؟ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، بس اگر کہیں ملاقات کرنی ہو تو آپ اتنا کر دیں کہ ان کو کہہ دیں کہ وہ ہم سے مل لیں، باقی میں سنبھال لوں گا، کوئی آپ سے غلط کام تو کروانا نہیں۔ میں نے کہا میں اس سلسلے میں کوئی ٹیلی فون نہیں کروں گا اور نہ ہی اس قسم کی اور کوئی امداد کر سکتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں فوج میں ہر سال بجٹ کا ایک بڑا حصہ فوجی سامان کی خرید میں لگتا ہے۔ فوج کے اندر یہ سارا سلسلہ CGS کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک مخصوص ڈائریکٹریٹ WE اس کام کے لیے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک ITD ہے۔ سامان بیچنے والی کمپنیوں کے نمائندے اس سلسلے سے منسلک تمام فوجی دفتروں سے اپنا میل جول شروع کرتے ہیں۔ MO میں 2 مختلف عہدوں پر تجربے کے بعد جہاں مجھ پر ہتھیار فروشوں کی زور آزمائی ہو چکی تھی، میں نے آتے ہی اس سلسلے کو محدود کرنے کے لیے اقدامات لینے شروع کر دیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ جو ان کے نمائندے GHQ میں کھلے عام پھرتے تھے ان کا داخلہ بند کیا۔ ان کے لیے ایک گیٹ کے نزدیک پرانی بیرک کو ٹھیک کروا کر اس میں کئی کمرے میٹنگ کے لیے بنوائے۔ پھر یہ احکامات جاری کیے کوئی بھی افسر جو فوجی سامان کی خرید سے منسلک ہے ان کمپنیوں کے نمائندوں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھے گا سوائے مخصوص ملاقات کی جگہ پر۔ ان سے فون پر رابطہ رکھنا، ان سے ملاقات یا ان کی دعوت میں شمولیت یا تحائف وصول کرنا قانون کی خلاف ورزی قرار دی۔ کافی کوشش کی کہ وزارت دفاع اور GHQ مل کر پورے نظام کا تجزیہ کر لیں تاکہ کرپشن کی روک تھام کی جا سکے، مگر منسٹری کا کہنا تھا ہمارے طریقے سے ہی چل رہے ہیں، کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں، آپ GHQ میں جو چاہیں کریں، وزارت دفاع کے کام میں دخل نہ دیں۔ میں نے پھر اپنے رشتہ دار سے کہا آپ جب تک فوج سے منسلک کاروباری ادارے کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں یا میں جب تک اس کرسی پر ہوں مجھ سے تعلق نہ رکھیں، نہ ہی میرے گھر آئیں اور نہ ہی گھر میں کسی کو ٹیلی فون کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو چاہیں بخوشی کریں، میں آپ کو نوکری سے منع نہیں کروں گا، وہ آپ کا فیصلہ ہے۔ قانونی ماہرین سے مشورہ کیا کہ کیا میں ایسے کاروباری شخص کو بلیک لسٹ کر سکتا ہوں جو فوج کے لیے سامان خریدنے کے نظام کو یوں ناکارہ کرنے کی کوشش کرے، تاہم اگر اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی کی بھی جاتی تو نہایت پیچیدہ ہوتی۔ میں نے پھر DGMI سے مشورہ کیا اور ان حضرات کے بارے میں تمام فوج سے منسلک دفاتر میں ایک سرکاری خط بھجوا دیا۔ اس میں لکھا کہ ان صاحب کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے اور جب تک یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے کلیئر نہیں کیے جاتے ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ خط میں نے GHQ کے تمام دفتروں کے علاوہ POF اور HIT کو بھی بھجوا دیے اور اس کی ایک کاپی برائے اطلاع وزارت دفاع کو بھی۔ ان کا فوج کے ساتھ کاروبار رک گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ DGMI صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ جنرل مشرف صاحب بہت خفا ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگے میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ شاہد کو چاہیے کہ اپنے رشتہ دار کو روکے، اسلحے کے کاروبار کرنے والی فرم کے مالک کا کیا قصور ہے اور اس کو کیوں دبایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا جس سے فوج سرکاری طور پر کاروبار کرتی ہے، اس کمپنی کے ملازمین سے مجھے غرض نہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ بھی مجھے غصے سے بھرا پیغام بھجوایا۔ یہ عجیب سربراہ انسان ہے۔ میرے 2 سال وہاں رہتے میں فوج نے ان صاحب سے کوئی کاروبار نہیں کیا، میرے رشتہ دار کی نوکری بھی چھوٹی۔ جب میں اس کرسی سے ہٹ رہا تھا تو وہ مجھ سے ملنے آئے اور معذرت کی کہ میں آپ کو سمجھ نہ پایا تھا۔ میں نے آتے ہوئے وہ خط جس سے ان کا کاروبار رکا ہوا تھا
منسوخ کروا دیا۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک کے صفحہ نمبر 267، 268 اور 269 پر بیان کیا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news2u.com.pk۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔